بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کا شوق اور عذاب کا ڈر۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا اور بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دے دیتے، وہ محبت اور پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا اور بات سننے کے موڈ میں آ گیا۔ کہنے لگا، حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور میں عذاب اور سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، پہلی تجویز تو یہ ہے، اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ دوسری تجویز، حضرت نے فرمایا، پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا دیا ہوا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں اور پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ تیسری تجویز، حضرت نے فرمایا کہ تیسری تجویز یہ ہے کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ کہنے لگا، حضرت یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی تجویز، فرمانے لگے، اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ملک الموت یعنی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا، حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، لہٰذا یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ پانچویں تجویز، فرمایا ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر سوال پوچھنے کے لیے آئیں تو کہہ دینا کہ نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ اس نے کہا، حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ چھٹی تجویز، فرمانے لگے، ایک اور تدبیر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم یعنی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا، حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا، ارے بھائی، جب تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی تو کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا، حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ واقعی ہم اپنے پروردگار کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ زندگی میں جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔